بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر کلامنا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سامعین کرام، نوجوانان اسلام، بزرگان دین و ملت، میری آپ کے پاس آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ میں آپ پر آئے ہوئے مصیبت کا ازالہ کر سکوں۔ میری تھیلی میں کوئی ایسی جڑی بوٹی نہیں ہے کہ آپ پر جو مظالم، جو پریشان کن حالات آئے ہیں اس کا میں علاج کر سکوں۔ میری جھولی میں کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی تقریر، کوئی ایسی تحریر نہیں ہے کہ میں کوسی کے ندی میں آئے ہوئے باڑھ کو ختم کر سکوں، سوائے اس کے وہی ایک پرانا قانون، وہی ایک پرانا ضابطہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم انسانیت کو اور تمام لوگوں کو ایک طریقہ دیا تھا، اس طریقے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس امت کے سب سے آخری فرد کی اصلاح ہو سکتی ہے تو وہی پرانا طریقہ ہے کہ جس طریقے کو اپنا کر کے اس امت کا سب سے پہلا شخص ابوبکر صدیق کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا نسخہ نہیں ہے میرے پاس۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا حساب لینا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کا دشمن 200 سال کی پلاننگ لے کے چلتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج آپ ایک دن کی پلاننگ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا صبح کا اٹھنا کھانے سے ہوتا ہے اور شام کا اختتام کھانے سے ہوتا ہے، یہ آپ کی پلاننگ ہے۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنی زندگی کا حساب نہیں لیا۔ میں پاگل ہوں، دیوانہ
دیوانہ ہوں جو میں آپ سے حساب کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں اگر میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، تو دیوانہ ہی صحیح، شاید میرے بعد آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کا حساب بتائے۔ آپ نے شطرنج کی چال کا جواب کشتیوں سے دینا سیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے اور سب سے اول شخص ہیں، اور آپ کے بعد اگر کسی کا مقام اس روئے زمین میں ہے نبیوں کے بعد، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ انہوں نے بھی اسی ضابطہ کو، اسی قانون کو اپنایا تھا۔ 60 سال 70 سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ ہسٹری کا، تاریخ کا ایک چھوٹا سا طالب علم میں بھی ہوں، میں نے بھی ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے، میں نے بھی تاریخ کے اوراق کو کھنگالا ہے۔ آپ کو ایسے ہزاروں افراد مل جائیں گے کہ جو اپنے عمر کے 50 سال کو بھی نہ چھو سکے، انقلاب پیدا کیا انہوں نے۔ حجت الاسلام بانی دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے 50 سال کو بھی نہیں پہنچ پائے، لیکن انہوں نے ایک انقلاب پیدا کیا۔ آج پوری دنیا میں، پورے عالم میں اگر آپ کو کہیں سے کوئی قاسمی نظر آتا ہے، وہ حضرت قاسم نانوتوی ہی کا دین ہے۔ یہ انقلاب پیدا کیا انہوں نے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں، یہ افسوس کی بات تو یہ ہے، یا یوں کہیے کہ ناسمجھی کی، نادانی کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر لیا۔ جی ہاں، بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے صرف اللہ کے قدرت کے واقعات کو سنا ہے۔ اللہ چاہے تو 1 منٹ میں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن پاک کے دوسرے پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ ہے، بالکل آخر صفحے میں ہے، آپ دیکھیے گا گھر جا کر کے ترجمہ کلام پاک میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے ایسے گروپ ہیں، کتنے ایسے جماعت ہیں، کتنے ایسے فرقے ہیں جو بہت مختصر تھے، فئۃ قلیلۃ، بہت تھوڑے تھے، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ تھوڑے لوگ بہت بڑے جماعت کو، بہت بڑے گروپ کو، بہت بڑے فرقے کو انہوں نے شکست دیا تھا۔ یہ اللہ کر سکتے، لیکن کیسے ہوا تھا؟ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ہوا تھا، طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہوا تھا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک سوال ہے، اللہ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ مطلب اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ عالم کے ساتھ نہیں، مفتی کے ساتھ نہیں، قاضی صاحب کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کس کے ساتھ؟ اللہ کی رحمت، فرمایا کہ نہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر کون؟ نمازی، نہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر کون؟ حاجی، کہا کہ نہیں، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اگر آپ حاجی ہیں، قاضی ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، اور آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، امام ہیں، لیکن آپ کے اندر صبر نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ نہیں ہے، چاہے آپ وقت کے امام کیوں نہ بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ بہت تھوڑے تھے، ہم نے بڑے بڑے کافرہ پر ان کی کامیابی کی ہے۔ ایک دوسری آیت، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ آج جو یہ ملک و ملت کے حالات ہیں، یہ کوئی ڈھکے چھپے حالات نہیں رہے۔ اب آئیے قرآن پاک کا 14واں پارہ سورہ ابراہیم کہتا ہے، وقال الذين كفروا لرسلهم، کتنے ایسے کافرین ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے رسولوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لنخرجنکم من ارضنا، اے مسلمانوں ہم تم کو اس زمین سے نکال دیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ مت سوچیے گا کہ میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، جتنے ظالم تھے، جتنے جبار قوم تھے، جتنے دشمن قوم تھے، اللہ کے نافرمان، اللہ کے انکار کرنے والے،
نبیوں کو قتل کرنے والے، جھٹلانے والے، ان تمام نے اپنے اپنے وقت کے نبیوں سے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہمارے اس ملک کو چھوڑنا ہوگا، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر ہمارے ملک کو نہیں چھوڑتے ہو تو ہمارے دھرم میں آنا ہوگا، یعنی کافر بننا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ حالات تو ان پر بھی آئے تھے۔ آئیے قرآن پاک آگے اور بتاتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ وہ انبیاء تھے وقت کے، اور ان کے صحابہ نبیوں کی صحبت میں رہ کر کے اپنا ایمان بنایا تھا، بچایا تھا، وہ گھبرائے نہیں، اور نہ ہی وہ لوگ ادھر ادھر کے شکوے گیلے کرنے لگے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی، فوراً فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اللہ نے فوراً وحی بھیجی۔ جبریل کو کہا کہ جبریل جاؤ ان کو پیغام بتلا دو خدا کا، آپ کے دشمن آپ کو نکالنے کی بات کرتے ہیں یا اپنے دھرم میں لوٹنے کی بات کرتے ہیں، انہیں بتلا دو خدا کا پیغام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالمین کو ہلاک کر دیں گے، ہم ظالم کو تباہ کر دیں گے، ان کو برباد کر دیں گے، اور ان کا ایسا حشر کریں گے کہ قیامت تک کا آنے والا جو آخر انسان ہوگا ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا فرعون کی لاش کو؟ قرآن کہتا ہے الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم نے فرعون کے بدن کو بچا کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ لِتَكُونَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنے، ایک عبرت بنے۔ اب بھی اگر اللہ کا ماننے والا بندہ، اب بھی اگر مسلمان ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے۔ تو قرآن پاک کا وہ 14واں پارہ کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اے مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان ظالمین کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس زمین میں تمہاری حکومت بھی ہوگی، اس زمین میں تمہاری بادشاہت ہوگی، اس زمین میں تمہارا سب کچھ چلے گا۔ یہ اللہ نے کہا اس زمانے میں جب اس سے بھی بدتر۔ اچھا میں آپ کو بتلاؤں کیسے حالات آئے تھے۔ کمزور ایمان والوں کا جملہ نہیں ہے یہ، کسی منافق کا جملہ نہیں ہے یہ، حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ نہیں ہے، خود وقت کا پیغمبر اللہ سے کہتا ہے متی نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اتنا گھبرا گئے تھے، ایسے حالات آ گئے تھے۔ متی نصر اللہ، قرآن کی آیت ہے یہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ تو وقت کا پیغمبر بھی گھبرا گیا تھا۔ حالات اس سے بھی زیادہ بد سے بدتر تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کبھی نبی کی ہسٹری کا مطالعہ کیجئے۔ شعیب بن ابی طالب، یہ گھاٹی ہے، 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں اپنا گزارا کیا اور اپنے ماننے والے صحابہ کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے جلیل القدر صحابی، اور ابو طالب آپ کا چچا جو ایمان نہیں لایا، یہ سب اس گھاٹی میں تھے۔ کیسے حالات تھے؟ حالات یہ تھے کہ ان سے لین دین، کھانا پینا، بولنا چالنا سب کا بند، کوئی ان سے بول نہیں سکتا، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک پرچہ لٹکا دیا گیا جس میں لکھا تھا کہ محمد اور اس کے ماننے والے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کوئی مکے کا انسان یا پوری دنیا کا کوئی بھی فرد ان سے کوئی خرید و فروخت بول چال نہیں کرے گا۔ آپ مطالعہ کیجئے گا اسلامی تاریخ کا، تاریخ بتاتی ہے کہ درخت کے پتوں کو کھا کر کے ختم کر دیا، درخت کے چھالوں کو کھا کر کے ختم کر دیا، سارے درخت ختم ہو گئے، اور اس گھاٹی کا ایک چھوٹا بچہ جس کا نام عقیل تھا، اس کی ماں نے اسے اپنی انگلی کٹا کے کھلا دیا، پیٹ نہیں بھرا۔ اب اس کی ماں اپنے سر کو پٹک کر کے کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ یہ عالم تھا بھوک کا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے اجازت دے ان سے لڑائی کریں، حمزہ کہتے ہیں کہ بھتیجے اجازت دے ان کا مقابلہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا اللہ کی طرف سے، ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، ایمان بنانے کا وقت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ جو پرچہ لٹکایا گیا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر، دمک نے اسے چاٹ چاٹ کر ختم کر دیا اور پابندی ختم ہو گئی۔ تو حالات تو ان کے یہاں اس سے بھی بد سے بدتر تھے۔ ایمان کو بچایا انہوں نے،
اپنے عزت کو بچایا، اعمال کو بچایا، زندگی کو بچایا، تب جا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت آئی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اے مسلمانوں ہم تمہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ ظالم کو ہلاک کر دیں گے بلکہ ہم تمہیں بادشاہت بھی تمہیں ہی دیں گے، لیکن کب ہوگا؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ جو اللہ کی طرف سے آفر ہے یہ کب ہے؟ ذالکہ، یہ آفر، یہ فارمولہ اللہ اسی وقت اپنائے گا، لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو مسلمان مجھ سے ڈرتا ہو میں اس کے دل سے سب کا ڈر نکال دوں گا، جو مسلمان میری پکڑ سے ڈرتا ہو میں اس کے دل سے سارے لوگوں کے پکڑ سے یہ جو روب ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ جو خلجان ہے، یہ جو وسوسہ ہے میں ختم کر دوں گا۔ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع سے آپ گڈھا کھود رہے ہیں، صحابہ کو لگا دیا، سارے صحابہ یہ 10-10 قدم اپنا کام کر رہے ہیں، ایک صحابی کے پاس ایک پتھر آ جاتا ہے، وہ اپنا پھاوڑا کدال مارتے ہیں، وہ پتھر ہٹتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ پتھر نہیں ہٹتا، تھوڑا آپ اپنا دست مبارک لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کدال مارتے ہیں اس پتھر پہ تو پتھر سے ایک چنگاری نکل کر کے آتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس چنگاری کے ذریعے سے مجھے یہ بتلایا گیا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مسلمان قیصر و کسریٰ ملک روم میں حکومت کریں گے۔ یہ بات کب کہہ رہے ہیں؟ جب کہ اللہ کے نبی خود اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھ کے رکھے، یہ ہے فاقہ کشی کا عالم، اور خواب دیکھ رہے حکومت کا۔ یہ بات کفار مکہ کو لگی، یہ خبر ان کو لگی، وہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ کیسا پاگل ہے، 2 دن تک تو کھایا نہیں ہے، پیٹ میں 2 پتھر باندھ کے رکھا ہے اور خواب دیکھتا ہے حکومت بادشاہت کی۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جبریل یہ آیت لے کر کے جاؤ اور کہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دیجئے ان دنیا والوں کو مالک الملک، اللہ مالک الملک ہے، وہ ہے اصل بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت دے دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں اس اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ سارا سب کچھ کرنا اللہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ، اور ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یا یوں سمجھیے ہماری کم فہمی یہ ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی تو قدرت ہے، یاد رکھے اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 2-4 واقعات اللہ کی قدرت کے بتائے ہیں، لیکن اللہ کی ایک سنت بھی ہے، ایک ہے قدرت اور ایک ہے سنت۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ابھی اسی وقت سارے ظالم کو ختم کر کے اس کے ماننے والوں کو بادشاہ دے دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اسی کو کامیاب کرتا ہے جو جس لائن میں جتنا زیادہ محنت کرتا ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اس دنیا میں آئیں گے، یہ سب کوئی مانتے ہیں، آسمان سے اس دنیا میں اتریں گے، لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے پر دمشق کی جامع مسجد میں مینار پر اتریں گے، پھر مینار سے وہاں پر مینار کو پکڑ کے نیچے زمین میں اتریں گے۔ کیا اللہ کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو آسمان سے مسجد تک اتارا وہ ڈائریکٹ دروازے تک اتار دیتا؟ اتنی طاقت نہیں تھی اللہ کے پاس، وہ اس لیے اللہ نے ایسا کیا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، جو ذات آسمانوں سے مسجد تک اتار سکتا ہے، وہ ذات ڈائریکٹ روڈ پہ اتار کے مسجد میں داخل کروا سکتی تھی وہ ذات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مسجد پر اتاریں گے اور مسجد سے یہاں اترنے کے لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اب آپ چاہیں اللہ کی قدرت، جی ہاں اللہ کی قدرت ہے، وہ آپ کو ایک ہی دن میں مالدار بنا سکتے ہیں، ایک ہی دن میں آپ کو حکومت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ عادت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی یہ عادت سنت ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ مسجد میں اتارتے، لیکن مسجد میں نہیں اتارتے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ کو پلاننگ کے ساتھ جینا ہوگا، آپ کو اپنا ایک منصوبہ تیار کرنا ہوگا، آپ کو اپنا ایک لاہیہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ میں نے آپ سے ایک شعر کہا کہ نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ایک اور دوسرا شعر، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، اگر تم متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، اور اگر منتشر ہو تو مرو شور کر مچاتے کائے ہو۔ کامیابی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے،
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ آپ کے جو ذمہ دار ہیں، آپ کے جو سرپرست ہیں، آپ کے جو نگراں ہیں، کمیٹی سے یا میٹنگ یا مشورے سے جو طے پاتا وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ حق انسان کا جو حق ہوتا ہے وہ مانگا نہیں جاتا ہے، چھینا جاتا ہے۔ حق مانگا نہیں جاتا ہے، بھیک مانگ کر کے لیا جاتا ہے، حق مانگ کر کے نہیں لیا جاتا ہے، حق کو چھینا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو انسان اگر اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف قانون پاس کیا جا رہا ہے، عزت کے خلاف قانون پاس کیا جا رہا ہے، حقوق کے خلاف قانون پاس کیا جا رہا ہے، تو یہ حدیث کا تقاضا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے اندر ایمان ہے، اس ظلم کو روکنا ہوگا۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، میں آپ کو کوئی بھڑکانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکنا ہوگا۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی ہمت ہے، تو آپ کو ہاتھ سے روکنا ہوگا اس ظلم کو۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے یا اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا بڑا حوصلہ نہیں ہے، یا آپ کا کسی اور کا آپ پر کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا آپشن دیا اور کہا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ کے پاس اسٹیج ہے، اگر آپ کے پاس ممبر ہے، اگر آپ کے پاس مائک ہے، تو آپ اپنی زبان سے اس ظلم کو روکیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ اتنے بھی ہمت والے نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ بزدل ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس کو روکنا ہوگا۔ کیا مطلب دل سے روکنا ہوگا؟ جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملانا ہوگا، اور اپنے دل سے یہ برا ماننا ہوگا کہ یا اللہ، جو قانون قرآن کے خلاف پاس ہوا جا رہا ہے، یہ قانون ہم تو مجبور ہیں کہ اس قانون کو بچائیں، ہم تو مجبور ہیں اس کا دفاع کریں، لیکن یا اللہ ہمیں تکلیف ہے، ہمیں غم ہے، ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے نبی کی سنت کا جنازہ اڑایا جا رہا ہے۔ یہ دل سے آپ کو ماننا ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر کسی کے اندر دل میں بھی یہ خیال نہیں آتا ہے، وہ اپنے ایمان کا، اس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ حدیث کا تقاضا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کا تقاضا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اب وقت ہے جاگنے کی، مسلمانوں اب وقت ہے اپنے حقوق کے مطالبہ کرنے کی۔ مسلمانوں، آپ کی طاقت، میں آپ سے ایک بار پھر سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، میرا آپ کا سب کا متفقہ ایک لیڈر ہے، جس لیڈر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ نمازی ہیں تو آپ اپنے اس نمازی کو دیکھ لیجئے جو مسجد نبوی میں امام الانبیاء نے نماز پڑھایا تھا۔ مسلمانوں، اگر آپ باپ ہیں تو فاطمہ کے باپ کو دیکھ لیجئے کہ بیٹی کی زندگی کیسے سنواری جاتی ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ داماد ہیں تو ابوبکر صدیق کے داماد محمد کو دیکھ لیجئے کہ کیسے سسر کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ جنرل ہیں، اگر آپ لیڈر ہیں تو غزوہ بدر کے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے۔ مسلمانوں، اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ اس نوجوان کو دیکھ لیجئے جو مکے کی تپتی ہوئی سرزمین میں 25 سال کا نوجوان لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ شوہر ہیں تو عائشہ کے شوہر کو کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ ان کا سلوک بیویوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ تو مسلمانوں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تمہارا سب کا ایک لیڈر ہے متفقہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری لوگوں تک کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم بریلی دیوبندی جو بھی ہیں وہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ آج مسئلہ دیوبندیت، بریلویت، شیعیت، اہل حدیثیت کا مسئلہ نہیں ہے، آج مسئلہ اسلام کا ہے، آج مسئلہ مسلمان کا ہے، آج مسئلہ دیش کا ہے، آج مسئلہ ملک و ملت کے تحفظ اور بقا کا ہے۔ آپ جو بھی ہیں وہ گھر میں ہیں، سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر کے یہودیوں کو بھی، کافروں کو بھی اپنا ایک بنا کر کے کام کیا تھا، آج وقت آ گیا ہے، وقت آپ کو چیخ چیخ کر، پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ
مسلمانوں متحد ہو جاؤ اور بدل ڈالو اس نظام گلشن کو، اور یاد رکھو تم پھر بھی نہیں سدھرتے ہو تو پھر یاد رکھو کامیابی کبھی نہیں تمہیں مل سکتی، کامیابی کبھی تمہیں ہاتھ نہیں لگ سکتی ہے۔ اس لیے یہ تہیہ کریں، یہ عزم مصمم کریں، جو ارادہ آپ کرتے ہیں قرآن کہتا ہے جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے اس وقت تک خود اللہ رب العزت بھی آپ کے بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ بدلوں تو اللہ بدلے گا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں اسی ظلم کے تلے میں مجھے رہنا ہے تو اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ تمہیں خاموخواہ اس سے یہ کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی، متحد ہو کر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات ختم کرتے ہوئے ایک اعلان آپ لوگ سماعت فرماتے ہوئے چلے۔ اعلان یہ ہے کہ CAB کے خلاف 20 تاریخ کو جلوس میں شرکت کی اپیل۔ RSS اور اس کے ذیلی سیاسی پارٹی BJP کا مقصد مسلمانوں کے آئین اور جمہوری حقوق کو چھین کر انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھنے کا ہے۔ اس کے لیے وہ روز اول ہی سے کوشش کرتے ہیں۔ تو جو تاریخ آپ کو بتلایا گیا 20، اس تاریخ کو آپ تمام حضرات کو شامل ہو کر کے یہ سب سے پہلے 20 تاریخ کا ہے۔ اچھا میں پورا پڑھ دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کو عملی جامہ پہنا سکے۔ البتہ 2014 کے لوک سبھا الیکشن میں اور پھر 2019 کے الیکشن نے انہیں یہ موقع دیا ہے کہ وہ کھلے طور پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگل سکے۔ ان کی اسلام اور مسلم دشمنی کی ایک واضح مثال شہریت ترمیمی قانون ہے، جس کے تحت 2014 تک پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے غیر مسلموں کو تو بھارت کی شہریت دے دی جائے گی، لیکن مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی۔ یہ اور NRC ایسے قانون ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے ہی ملک میں غیر ملکی اور گھس پیٹی بنانے کی کوشش کی جائے گی، ان کے حقوق چھین لیے جائیں گے اور انہیں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس قانون کی کھل کر مخالفت کرنی ہوگی، اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا اور اپنی آواز پرامن جلوس کے ذریعے حکومت تک پہنچانا ہوگا۔ اس کے لیے ناگرک ادھیکار منچ کے بینر تلے 20 دسمبر بروز جمعہ بوقت 2:30 ایک عظیم ریلی راجندر اسٹیڈیم سے نکلنے جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر جلوس کو کامیاب بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 تاریخ کا ہے، آپ لوگ اس کا بھی خیال رکھیں۔ ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے۔